اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم کون ہیں۔ دیکھیں، یہ سوال ہم اپنے آپ سے کرتے ہیں، نہ سوچتے ہیں اور نہ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ کوئی بھی مطلب یہ ہے کہ یعنی یہ سوال جو ہے، یعنی میری اتنی عمر ہو گئی ہے، داڑھی کے بال سفید ہو گئے کالے سے، تو لیکن یہ سوال کسی نے آج تک مجھ سے نہیں پوچھا کہ میری حقیقت کیا ہے، میں کون ہوں، اصل میں کون ہوں اور میں کیوں آیا ہوں اور میں نے کرنا کیا ہے۔ یہ سوال کوئی نہیں پوچھتا۔ تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جس طرف آپ جا رہے ہیں اور جہاں آپ کا رخ ہے قبر کی طرف، آپ کا رخ ہے آخرت کی طرف۔ زندگی کی منزلیں آپ چاہیں نہ چاہیں، آپ کے کالے بال جو ہے سفید ہو جائیں گے میری طرح، اور چاہیں نہ چاہیں لیکن قبر کے گڑھے میں آپ کو لیٹنا ہوگا، اور جب لیٹنا ہوگا تو پھر آپ کی باطن کی آنکھ کھل جائے گی، ظاہر کی آنکھ چھپ جائے گی۔ پھر جو صورتحال ہوگی اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ آپ ازالہ نہیں کر سکیں گے۔ اس وقت کے جو سوال و جواب آپ سے ہوں گے، آپ جواب بھی نہیں دے سکیں گے۔ آپ صرف ایک لفظ، ایک ہی جواب ہوگا، 3 سوال ہوں گے، اس کا ایک جواب ہوگا کہ میں نہیں جانتا۔ قبر میں نماز کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، یا روزوں کے بارے میں، تم نے حج کیے، روزے کیے، نمازیں پڑھی، تم مسلمان تھے یا نہیں تھے، یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا۔ وہ قبر جس پہ ہمارا یقین نہیں ہے اور نہ ہم یقین لانا چاہتے ہیں، وہ قبر، اس میں سوال صرف 3 ہوں گے: رب کے بارے میں، دین کے بارے میں اور پیغمبر کے بارے میں۔ یہ وہ سوالات ہیں جس کا آج بھی جواب نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہم رب کو نہیں جانتے، ہم اپنے دین کو بھی نہیں جانتے، نہ دین کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ ہر ایک اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، چل سو چل زندگی گزر رہی ہے، اور اسی دنیا کی فکر میں زندگی گزر رہی ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھیں، ظاہر کی فکر ہے، ظاہر کی پریشانی ہے، باطن کی کوئی پریشانی نہیں۔ تو یہ بڑی ایک خطرناک صورتحال ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نتائج جو ہیں آپ کو خود بھگتنے ہوں گے، اچھا یا برا۔ اچھا کریں اور برا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، تم اچھا کرتے ہو تو اپنے لیے کرتے ہو، وان اسأتم فلہا، اور اگر تم برا کرتے ہو تو برے کا نتیجہ تمہیں خود بھگتنا ہوگا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے لوگو، تمہاری جو بغاوت ہے اس کا وبال تم پر ہوگا۔ انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری جو بغاوت ہے، بغاوت آج دیکھ لیں، یہ آج جو مسلمان جو زندگی گزار رہا ہے، حقیقت میں یہ اللہ سے بغاوت ہے۔ صرف نماز روزہ پڑھ لینے سے تو کوئی اسلام نہیں ہے، صرف نماز روزہ جو ہے وہ اسلام نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری بغاوت کے اثرات تمہیں خود بھگتنے ہوں گے، اس کا نتیجہ تمہیں بھگتنا ہوگا۔ متاع الحیات الدنیا، زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے، فائدہ اٹھا لو، پھر میرے پاس واپس آؤ گے اور پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم کرتے رہے۔ آج ہم کر کیا رہے؟ اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پوچھے، ہمیں جاننا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری زندگی تو ایک روٹین کی زندگی بن گئی ہے، دنیا 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 دنیا، دنیا کی سوچ، دنیا کی باتیں، دنیا کی سوچ، دنیا کی باتیں، باطن کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ہمارے عام جو محفلیں ہیں، جو بات چیت ہے، تو ہماری آپس میں مطلب یہ اسی طرح بے خبر ایک زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ یعنی انسان اپنی حقیقت سے بے خبر ہو کے زندگی گزار رہا ہے۔ لیکن وہ جو موضوع میں نے آج کا قائم کیا ہے کہ ہم کون ہیں، دراصل ہم وہ نہیں ہیں جو نظر آ رہے ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں، ہم وہ ہیں جو نظر نہیں آ رہے۔ جو نظر نہیں آ رہے وہ بڑی قیمتی چیز ہے، وہ روح ربانی ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو حکم سجدہ دیا، ملائکہ کو، تو
ملائکہ کو یہ ہدایت تھی فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس کا ظاہر قالب برابر کر لوں اور جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں تو تب تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم میں اپنی روح پھونکی تو فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تمام فرشتے جو ہے سر بسجود ہو گئے اس روح انسانی کے سامنے۔ تو ہماری حقیقت وہ ہے۔ آج تو مطلب ہم سب گلہ مند ہوتے ہیں، لڑکیاں بعض وقت کہتی ہیں کاش میں لڑکا ہوتی، مثال کے طور پہ، ہر ایک نہیں، اور اپنے جو ظاہر ہے اس کے بارے میں بھی ہر انسان گلہ مند ہے، میں تو چھوٹی ہوں، میں تو ٹھکنی ہوں، میں تو کالی ہوں، میں تو لمبی ہوں، میں تو یہ ہوں وہ ہوں۔ اب یہ میں مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی ضائع کر دی۔ آپ وہ نہیں ہیں جو کہ نظر آ رہی ہیں، آپ وہ ہیں جو نظر نہیں آ رہی، اور آپ روح ربانی ہیں آپ کے اندر، اور وہ ایک خاص مقصد کے لیے ہے۔ یہ دنیا کا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اللہ تعالیٰ فرما رہے تمہارے زمین میں ہمیشہ نہیں ہے، بس تھوڑا سا عرصہ ہے۔ متاع الحیات الدنیا، تھوڑا سا دنیا میں وقت گزارنا ہے۔ متاع قلیل، اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے، متاع قلیل، تھوڑا سا بس فائدہ ہے۔ اس میں آپ نے پیسے جمع کیے یا نہ کیے، شادی کی یا نہ کی، بچے ہوئے یا نہ ہوئے، اس کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ایک شادی ہو جاتی ہے اور 6 سال گزر جاتے ہیں، تو وہ 2 دوست ملتے ہیں کہ بھئی تم شادی وادی، یار کوئی بچہ ہے؟ نہیں، ہو بچہ ہی نہیں، حیران ہو کے، بڑے پریشان ہو کے۔ یا کسی کی لڑکیاں ہوتی ہیں کہ ہماری 5 لڑکیاں، ہاں 5 لڑکیاں، ایک بھی بیٹا نہیں، یعنی اس طریقے سے وہ پریشانی ہوتی ہے۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ ہماری ساری غفلت ہے کہ ہم ظاہر کے بارے میں تو پریشان ہیں، لیکن جو حقیقت ہے اس کے بارے میں کوئی پریشانی نہیں۔ کبھی آپ سے کسی نے سوال نہیں کیا ہوگا، یا آپ نے کسی سے نہیں کہ بھئی میری رفتار کیا ہے، میری منزل ٹھیک ہے نہیں ہے، میری دیکھو۔ عام طور پہ آپ دیکھیں گاڑی میں آپ کے ساتھ بچے ہیں، گاڑی میں 2-4 بچے ہیں شیشے کے پاس بیٹھے ہوئے، آپ اس کو ہدایت کرتے رہتے ہیں کہ دیکھو ہاتھ باہر نہ نکالو۔ کوئی بچہ ہاتھ باہر نکالتا بھی ہے، تیز رفتار ٹریفک ہے، تو آپ شیشہ بند کر دیتے ہیں، لاک کر دیتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن دنیا میں جو ہم تو آئے ہیں، ہمارا رخ آخرت کی طرف ہے، لیکن ہمیں کوئی الرٹ نہیں ہوتی کہ بھئی یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، وہ نہ کرو، بس ظاہر کے بارے میں۔ بچے تم آگے ابھی چلو ہوم ورک دکھاؤ، کتنا ہوم ورک ملا ہے، چلو شاباش جلدی سے سو جاؤ، پھر تمہیں ہوم ورک کرنا ہے، بس اللہ اللہ خیر چلتا۔ یہ ویسی میں ایک بات کروں کہ ساری پریشانیاں، میرا بچہ تو کھانا ہی نہیں کھاتا، یا میرا بچہ بہت کھانا کھاتا ہے، اس طریقے سے مطلب یہ کھانے پہ زور ہے، یا میرا بچہ تو ٹھگنا ہے، اس کو تو لمبا ہونا چاہیے، ایک ڈنڈا ٹنگا دو اس سے، یہ لٹکا کرے گا تو اس کا قد جو ہے وہ بڑا ہو جائے گا۔ یعنی یہ عام طور پہ گھروں میں صورتحال ہوتی ہے، اس کی ناک ٹیڑھی ہے، اس کا یہ ہے، اس کا وہ ہے، بس ظاہری ساری فکر ہے۔ ہم کون ہیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے، نہ ہمیں کسی نے بتایا ہے، نہ بتاتے ہیں، اور نہ ہم خود جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کون ہیں۔ ایک خاص دائرے میں ہماری زندگی گزر رہی ہے، اور اگر یہی محدود دائرہ رہا تو پھر یہ ہے کہ ناکامی ہے۔ اگر آپ اس ظاہر کے دائرے سے باہر نہ آئیں تو پھر یہ ہے کہ ناکامی ہے، اور بڑی پھر پریشان کن صورتحال ہے، کیونکہ ایسے وقت میں آنکھیں ایسے وقت میں کھلیں گی۔ اگر اس وقت ہم آنکھیں کھول لیں تو بہتر ہے، ورنہ ایسے وقت آنکھیں کھلیں گی جب اس کا مداوع نہیں ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اگر اس دن ساری دنیا کا مال ایک آدمی کا ہو جائے اور وہ فدیے میں دینا چاہے دوزخ سے، عذاب سے بچاؤ کے لیے، تو اس سے اللہ تعالیٰ فرما رہے میں قبول نہیں کروں گا۔ وَلَوِ افْتَدَوْا بِهِ کے الفاظ ہیں۔ تو بہرحال بہت زیادہ احساس کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میری منزل کیا ہے۔ اول تو اپنی منزل بنانے کے بارے میں کوئی سنجیدہ ہی نہیں ہے، نہ پوچھتا ہے، پتہ بھی چل جائے تو پھر ٹھیں 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 ٹھیں،
اور جاتا نہیں ہے. تو پیغمبر کے ہاتھ میں تو اللہ تعالیٰ نے کوئی زور نہیں دیا ہے کہ تم نے زبردستی لے جانا ہے. جس کو تم جو مسلمان ہو جائے اب اس کو ڈنڈا لے کے تم اس کے پیچھے پڑو کہ تم اللہ کے کیوں نہیں کر رہے محنت، یہ ڈنڈا نہیں ہے. لست علیہم بمسیطر، آپ ان پہ زبردستی منوانے والے نہیں ہیں، بس راستہ بتانے والے. پیغمبر کا کام راستہ بتانا ہے، باقی یہ ساری باتیں سوچ و بچار کی ہیں. آپ لوگ سوچیں، میں بھی سوچتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.